اردو مسٹیریس چینل کے تمام تر ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ عزیز دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں لندن کے علاقے وائٹ چیپل کی گلیاں ایک خونی شخص کے خوف سے کانپتی تھی۔ وہ صرف ایسی عورتوں کو جو ذرا شوق لباس پہنتی اور آزاد خیال ہوا کرتی بڑی شفاقت سے ان کا قتل کیا کرتا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پولیس اس مجرم کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ یہ شخص پہلے اپنے شکار کی بے ہمتی کرتا، پھر اس کا گلا کاٹتا، بعد ازاں پیٹ پھاڑ اندرونی اعضاء مسلح دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ نکالتا اور فرار ہو جاتا۔ اس پر اصرار قاتل کی جانب سے شروع میں کیے جانے والے دونوں قتل دو شراب نوش عورتوں کے تھے جو رات بھر آوارہ گردی میں صرف کیا کرتی۔ سکاٹ لینڈ یارڈ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان دونوں خواتین کے قتل کا سراغ نہ لگا سکا۔ وائٹ چیپل کا علاقہ ان دنوں شراب خانوں، جوے کے اڈوں اور جسم فروشی کے لیے نہایت بدنام تھا، اور اسی علاقے کو اس قاتل نے اپنا جائے واردات بنا رکھا تھا۔ وائٹ چیپل کے ہی علاقے میں ایک سرد رات ایک ادھیر عمر دبلی پتلی عورت شراب خانے سے نکلی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی کہ ایک کھمبے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے 3 ہی قدم کے فاصلے پر ایک طویل قامت شخص کھڑا ہوا تھا جس نے آگے بڑھ کر ایک لمبا سا خنجر اس عورت کے گلے پر پھیر دیا۔ خون کی ایک گرم دھار اس کے جسم سے باہر نکلی اور وہ عورت وہی موت کی نیند میں سو گئی۔ واردات کے کچھ دیر بعد گشتی سپاہیوں کا ایک ٹولہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے وہاں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی پائی۔ گردن دھڑ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے ایک قصاب کی طرح اپنا تیز دھار خنجر لاش پر آزمایا ہے اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک ماہر سرجن کی طرح اس عورت کے اندرونی اعضاء باہر نکال کر رکھ دیے تھے۔ یہ عورت ایک پراسٹیٹیوٹ تھی جو کہ رات بھر اس ریڈ گوس نامی شراب خانے کے باہر اپنے گاہکوں کی منتظر رہا کرتی۔ ابھی پولیس کی تفتیش اور تحقیق ابتدائی مراحل میں ہی تھی اور اخباروں میں پر اسرار اور نامعلوم وحشی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واردات منظر عام پر آ گئی۔ اس مرتبہ اس درندے کا شکار عینی چومپن نامی عورت بنی تھی۔ اس کی ادھڑی اور خون میں رچی ہوئی لاش ہینڈری اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی تھی۔ اس لاش کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی اسی وحشی درندے کی کارستانی ہے۔ اس مرتبہ اس قاتل نے عینی کی گردن جسم سے بالکل الگ کر کے ایک رومال میں لپیٹ کر رکھ دی تھی اور نہایت مہارت کے ساتھ اس کے اندرونی اعضاء نکال کر اس کے جسم کے ارد گرد سجا دیے تھے۔ بہت زیادہ تفتیش کے باوجود پولیس کو اس قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا شکار صرف عورتیں ہی بنتی تھی، وہ بھی ایسی عورتیں جو کہ رات کو اپنے گھر سے باہر نکلتی۔ ماہرین طب کی رائے تھی کہ جس طرح یہ قاتل لاش کی چیر پھاڑ کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص فن سرجری سے خاص واقفیت رکھتا ہے۔ سکاٹ لینڈ یارڈ عدالت اور اخبارات میں اسے جیک کے فرضی نام سے پکارا جانے لگا، اور چونکہ وہ لاشوں کی چیر پھاڑ کر ڈالتا، اس لیے دی ریپر کا لقب بھی اسے دیا گیا۔ قتل کی مسلسل وارداتوں نے تو جیسے لندن شہر میں آگ لگا دی تھی۔ بعض نڈر اور بہادر قسم کے نوجوان راتوں کو اس قاتل کی تلاش میں گھومتے پھرتے۔ سکاٹ لینڈ یارڈ کی پوری مشینری اس قاتل کو پکڑنے کے لیے سرگرم عمل تھی۔ روزانہ بے شمار گنڈے اور بدماش پکڑ کر لائے جاتے اور پوچھ گچھ اور تفتیش کرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے، مگر یہ سب بے سود رہا اور قاتل کا کسی بھی قسم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 1 ماہ تک کوئی بھی قتل کا واقع پیش نہ آیا، لیکن پھر ایک رات ایک ساتھ قتل کی 2 وارداتیں پیش آئی۔ پہلی عورت کا صرف قتل کیا گیا تھا، قاتل اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے ہی والا تھا کہ یہاں ایک اخبار فروش دھمکا، جس کی وجہ سے جیک دی ریپر کو فرار ہونا پڑا۔ لیکن اسی رات مائٹر اسکیور پر ایک لڑکی کیتھرین ایڈوز، جو کہ ایک پیشہ ور جسم فروش تھی اور اس وقت سیدھی پولیس اسٹیشن سے چھوٹ کر آ رہی تھی، جیک دی ریپر کے ہاتھ لگی۔ یہاں اس قاتل کو کیتھرین کے پوسٹ مارٹم کی پوری آزادی حاصل ہوئی اور اس نے کیتھرین کی لاش پر اپنی پوری مہارت دکھائی۔ ان وارداتوں کے بعد لوگ پولیس کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے تھے اور جسم فروش عورتیں یہ علاقہ چھوڑ کر برطانیہ کے دور دراز حصوں کی طرف منتقل ہونے لگی۔ اب سکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم روحانیت روبرٹ جیم لیس کی خدمات حاصل کی۔ ملکہ وکٹوریہ بھی جیم لیس کی روحانی صلاحیتوں کی معترف تھی۔ جیم لیس اپنی روحانی طاقتوں کے سبب ایک رات قتل ہونے والی عورت کی شکل تو دیکھ پایا،
لیکن وہ قاتل اور مقام واردات کا پتہ چلانے میں ناکام رہا۔ اس بار مرنے والی میری کیلی نامی 25 سالہ خوبصورت لڑکی تھی، جسے جیک دی رپر نے اس کے گھر میں گھوس کر مارا تھا۔ اس کی لاش اس طرح بستر پر پڑی تھی کہ اس کا جسم مادرزادگرانہ حالت میں تھا۔ اس واردات کے بعد جیم لیس ہر قتل ہونے والی لڑکی کے جائے قتل تک گیا، اور وہاں سے قاتل کی نشانیاں جمع کرنے کے بعد اپنی چھٹے حس کے ذریعے قاتل کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنے وزین کے سہارے میلوں چلتا گیا، جبکہ پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لندن کے سب سے بارونق علاقے میں ایک عالیشان مکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ یہ مکان ایک بہت ہی باصلاحیت اور معروف ڈاکٹر سر ولیم گل کا تھا، جس نے اپنی تمام تر زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ اور شاہی خاندان کے کئی افراد تک اس سے علاج کروایا کرتے۔ پولیس روحانی عالم لیس کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر وہ نامعلوم قاتل جیک دی رپر ہو سکتا ہے، جبکہ لیس اپنی روحانی طاقتوں پر پور اعتماد تھا۔ پولیس نے اس گھر کی تلاشی لے کر وارداتوں میں استعمال ہونے والے اوزار اور کپڑے برآمد کر لیے۔ خاتون خانہ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا شوہر دراصل سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے۔ ایک وقت میں وہ قابل ڈاکٹر اور ایک درد مند انسان ہوتا ہے، تو دوسرے وقت میں ایک درندہ صفت۔ پولیس نے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر کے ایک پاگل خانے میں نظر بند کر دیا، اور اس ڈاکٹر کی باقی پوری زندگی اس پاگل خانے میں گزری، جبکہ روبرٹ جیم لیس کو اس کارنامے پر حکومت انگلستان کی جانب سے تاحیات وظیفہ جاری کیا گیا۔ جیک دی رپر ہمیشہ سے ہی مغربی مصنفین کا پسندیدہ موضوع رہا ہے، جس پر کئی ناولز، موویز اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، بعض ماہرین کا اب تک خیال ہے کہ اصلی قاتل یعنی جیک دی رپر کو تو گرفتار تک ہی نہیں کیا گیا تھا، اور جیک دی رپر کی حقیقت ابھی تک ایک معمہ ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا آپ کا نگہبان ہو۔